السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد وآل محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے، جو درود بھی آپ چاہیں۔ روحانیت حجت علیہ السلام چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ان بیٹیوں کے بارے میں جو اپنی سسرال میں اپنی ساسو ماں سے اور اپنی نندوں سے، ساس اور نندوں سے جو بیٹیاں پریشان ہیں اپنی سسرال میں، اپنے ساسرے میں، تو ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس لیے کہ بہت ساری بیٹیاں جب ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ سسرال جاتی ہیں تو ان کے سامنے ایک ساس ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور نندیں، جتنی بھی نندیں ہوں یعنی شوہر کی بہنیں ان لاز میں، یہ ان بیٹیوں کو بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے ان کو، یہ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو بات ان کی بیٹیوں کی ماں اپنی بیٹی سے اپنے گھر میں یعنی میکے میں اگر یہ کہتی ہے کہ بیٹا لیٹی ہوئی ہو تم اتنی دیر سے، جاؤ چائے بنا کے لے آؤ، تو وہ لے آئے گی، کوئی اس کو پرابلم ہی نہیں ہوگا، اس کو قطعی برا نہیں لگے گا۔ لیکن یہی چیز اگر ساس نے کہہ دی تو وہ بہت برا لگے گا، اور آ کے پھر جب آئے گی اپنی ماں کے پاس تو کہے گی کہ وہ تو مجھے سونے بھی نہیں دیتی ہیں، اور مجھے جو ہے نا سوتے سے اٹھا کے چائے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ اب ماں جب سنتی ہے لڑکی کی ماں تو وہ اس کو بھی یہ بات بہت بری لگتی ہے، اور وہ بھی یہی اس قسم کی جب وہ شکایتیں وہاں سے آ کے سسرال سے آ کے اپنی ماں کو بتاتی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ لڑکی تو پریشان ہوتی ہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کی ماں جو ہے نا وہ اپنا وہ ٹائم بھول جاتی ہے جب اس کی اپنی شادی ہوئی ہوگی، اس وقت کو وہ بھلا دیتی ہیں، بھول جاتی ہیں، بس اب وہ تو اس فکر میں ہوتی ہیں میری لڑکی تکلیف میں ہے۔ ادھر وہ آ کے سناتی ہے، ادھر یہ اس کے لیے ایسی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ ہائے میری بچی آپ بہت پریشان ہو۔ حالانکہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہی چیزیں جو بہنیں کرتی ہوں گی نا یہاں اس کے ساتھ میں، لیکن شادی کے بعد وہی اس جیسی کچھ بھی باتیں اگر نند نے کر دیں، چھوٹی نند ہو یا بڑی نند ہو کوئی بھی ہو، تو وہ لڑکی کو بہت زیادہ بری لگتی ہیں۔ حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہا ہوں جو اپنی سسرال میں پریشان ہے، وہ پریشان ہے نہیں بلکہ پریشانی اپنے اوپر اس نے لاد رکھی ہوتی ہے۔ تو اس بیٹی سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، یہ سوچ لیا کرو کہ یہی چیز اگر میری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں تو مجھے برا نہیں لگتا، انہوں نے کہہ دیا تو مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اس بات کو سوچ لیا کرو، یہی چیز میری ماں نے کہہ دی اگر تو وہ بری نہیں ہے، لیکن اگر ساس نے کہہ دی تو وہ بہت بری بات لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے۔ اس انداز میں سوچو گی بیٹا تو آپ کا گھر بس جائے گا، ورنہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہاں پر گزارا آپ کر سکو۔ لہذا آپ کو گزارا کرنا ہے، شروع کے 1-2 سال جو ہے نا میں آپ کا اپنا مزاج ہی چینج ہو جاتا ہے، شروع کے 1 سال 2 سال 3 سال میں پھر آپ دیکھیں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی حکومت ہوتی ہے، آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنا گھر ہی سمجھ رہے ہوتے تو کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کسی نند کی کوئی نند اگر اتفاقاً ایسی ہی مل جائے تو آپ تنہائیوں میں اس کے لیے دعا کیا کرو، یعنی یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ شر نکال دے، کیونکہ یہ شر جو ہے نا یہ جس طرح آپ کی سوچ ہے نا اسی طرح ان نندوں کی بھی سوچ ہوتی ہے، خود ہی پسند کر کے لے کے آتی ہیں، اور گھر میں لانے کے بعد ان کی اپنی سوچ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ سب اگر اپنی اپنی سوچ کو تبدیل نہ ہونے دیں، نارمل رکھیں، تو کہیں کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہو، اور مسئلہ پیدا ہو تو اگر بھاوچ پریشان کرتی ہے تو آپ تو شوہر کی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹا اس کے لیے دعا کرو۔
آپ دعا کرو گے، دیکھو گے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ دعا کریں ان کے لیے، تو اس کے اندر چینج آ جائے گی، اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی۔